الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنایا ہے ساتھیوں کی خدمت میں، صرف اس لیے دہراتا ہوں تاکہ دل کے اندر مزید عظمت پیدا ہو، اور جنہوں نے سن رکھا ہے وہ دوبارہ سنیں، اور جنہوں نے نہیں سن رکھا وہ پہلی دفعہ سن لیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے تھے۔ غالباً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں، کسی اور مسجد کے قریب آرام فرما رہے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن شریف کی ایک آیت مبارک نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو ایسے آدمی کے پاس بیٹھنے کا پابند فرمائیے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، معرفت الہی حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ مفہوم اس طرح سے آیت مبارک کا چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ مبارک سے اٹھے، جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں سے باہر تشریف لائے۔ ساتھ مسجد تھی، وہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا تو کچھ صحابہ کرام ذکر فکر کے بعد مراق میں بیٹھے، اپنا سر گھٹنوں پر رکھے سے جھک کے بیٹھے۔ تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی کیفیت ایسی ہوتی تھی، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی تھی جو بچے چھوٹے کو، معصوم کو اپنی ماں سے ہوتی۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی خوشبو سونگھتا ہے، معصوم بچہ ہوئے 9-10 ماہ کا، سال کا، اس کو اپنی ماں کی خوشبو آتی۔ حتیٰ کہ کئی مائیں جو ہوتی ہیں، بچہ جب ضد کرتا ہے ماں سے چمٹ جاتا ہے، ماں کی چمٹ چھوڑتا نہیں ہے، تو ماں جو ہے اپنا دوپٹہ اس پہ ڈال دیتی ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ماں میرے پاس سو رہی ہے، خوشبو آ رہی تھی۔ ماں کی خوشبو کو پہچانتا ہے۔ اللہ سوئے مادر آ کے تھی مہارت کنت کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی۔ تو سب صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک کو سونگھ لیتے تھے، پہچان لیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی مقدر ہوئی کسی بنا پر، تو تھوڑی سی طبیعت چاہتی تھی یکسوئی کو، صحابہ کرام چمٹ جاتے تھے ساتھ، تو ایک جگہ تشریف لے گئے ایک باغ میں۔ تو صحابہ کرام ڈھونڈے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہاں تشریف لے گئے، دائیں بائیں آگے سب ڈھونڈا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو ان کو یہ خوشبو آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں، کنڈی دیکھی تو کنڈی اندر سے بند تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے تو اندر سے کنڈی لگا دی، تو آرام سے ایک جگہ تشریف فرما ہوئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باغ کے چاروں طرف پھرے، مٹی کی دیواریں تھیں، تو جو کھالا نہیں تھا جہاں سے پانی دیا جاتا ہے، اس پانی کا کھالا خشک تھا، اس میں سے آہستہ آہستہ رینگتے ہوئے اندر پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کیسے آئے، کنڈی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رکھی، کھالے سے میں اس طرح۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور۔ تو یہ حال تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، تعلق کا۔ کیوں نہ ہو، جن ہستیوں نے رسول اکرم نے دیدار کیا ہے ان کی جوتی کی دھوڑ کو نہیں بن، محض دیدار سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ کرام کو دیکھا ایسا سر رکھے ہوئے ہمارے، وہ ایک دم سے چونکے، وہ پہچان گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب کھڑے ہو گئے۔ مفہوم اس سے حدیث شریف میں فرمایا کیا کرے کہ ہم ذکر پہ کر رہے تھے، اسے مراقبہ میں بیٹھے ہمارے، اس لیے میں نے پوچھا کہ تم نوزو کیسی بات کر رہے تھے، بلکہ ابھی میں نے دیکھا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی، تو میں نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں، اندازہ کرو۔ پھر شاہ آیا کہ ابھی جبرائیل تشریف آئے تھے، یہ آیت مبارک نازل ہوئی ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بندوں پر بیٹھنے کا پابند فرمائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ، صبح شام جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، کیا بات ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا اس طرح کہ تم ہی لوگ ہو جو میری زندگی کے ساتھی ہو، تم ہی لوگ ہو جو میرے مرنے کے بعد کے ساتھی ہو، تم ہی لوگ ہو جو بعد میں روز معاشر کے بعد میرے ساتھ محمد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے
1400 سال 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے چہرے مورے چاہیے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے بدنی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، تو وہ بدن بھی چاہیے جن کے اندر ارواح ایسی ہوں جو صبح شام ذکر فکر کر کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو، جو روحانی طور پر صحبت ہے، اس کو اس آیت مبارک کے تحت اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اخذ کر سکیں، نہ کہ ٹلے ٹلے مر گئے ہیں۔ بزرگوں دوستوں، یہ بات سمجھنے سے سارا رونا اسی بات کا ہے۔ کل میاں صاحب فرماتے کہ ذکر کرنا نہیں آتا، مجھے حیرانگی ہوئی کیوں ذکر کرنا نہیں آتا، اور نہ بھی آئے کچھ تو گردن ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، جھکتی ہے جھک جائے، نہیں آتے تو دیوار کے ساتھ مارو، اگر نہیں مارنا تھا کیوں نہیں مارنا تھا، ذکر کیوں نہیں کرنا تھا، اللہ کا ذکر نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا نہیں آتا، اور سانس کے ساتھ تو اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ تو حدیثی میں سنائی نا، کیا سنائی میں نے؟ حدیثی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتا، آیت قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ آیت قرآن بھی، اور آیت قرآن بھی ہے جو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ۔ تو یہ ساتھ نبھانا اصل چیز ہے۔ صبح بھی ذکر کی ضرورت میں لگا رہا ہو، اور اللہ کا فضل جس پر ہے، جس کو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ نصیب ہے، انہوں لپک لپک کے پہنچے۔ ایک دفعہ یہاں لنگر مخدوم میں ہم مشائخ میں آئے تھے، پرانی بات حضرت کا زمانہ تھا، تو علماء اکثر ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، ان میں بنیادی طور پر شک ہوتا، ان میں بنیادی طور پر جرح کرنا اور نقطے پہ نقطہ نکالنا ایک ان کی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب بھی تھے یہاں، جب ذکر فکر ہوا تو کسی نے کہا کہ جب ہم شام مراقبے میں گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھ سے کہیں حضرت میں نے یہ بات سنی ہے، مجھے پھر عجیب لگا، میں کہ صحابت ہے قرآن شریف، قرآن شریف ہے تو میں آج پڑھی نا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ دنگ رہ گئے، کہتے میرا کبھی وہم و گمان میں بھی خیال نہیں گیا کہ اس میں کون سی قید کی بات ہے، یہ تو سعادت ہے، یہ تو وہ مجالس ہیں، ایک عام مجالس ہیں۔ اس کی گزارش ہے سب ساتھیوں کی خدمت میں، ابھی اجتماع یا آخری لمحات ہیں، دن سے دعا فرمائیں گے، اس کے بعد ہم دعا اشراق پڑھنے کے بعد ہم دعا آخری مشائخ کی خدمت میں جا کے کریں۔ تو بزرگوں دوستوں، ایک واقعہ تو میں نے یہ سنا تھا یہاں لنگر مخدوم کا، ایک واقعہ اور سناؤ۔ جب ہم انڈیا میں قید میں تھے تو ساتھی تھے ماشاءاللہ یکسو تھے، اور کوئی دنیاوی پکڑے اتنے نہیں تھے، تو اکثر ساتھی صاحب کش، اکثر مراقبات دیکھنے، مراقبات میں ہر چیز دیکھنی اور گھنٹوں مراقبات کرنے۔ ادھر ہمیں یاد ہے کہ ساتھی کہیں مراقبت تھوڑے سے لمبے حضرت کرائے ہم تو بسم اللہ، تو ہم 3 گھنٹوں میں صرف مراقبت کرا سکے، 3 گھنٹوں۔ اشراق کے بعد بیٹھے تو زور کی نماز کا ٹائم قریب ہو گیا، تو یہ تو لپک کی بات ہے، محبت کی بات ہے، اٹریکشن کی بات ہے، تعلق داری کی بات۔ تو ایک ساتھی صاحب وہاں بہت تیز صاحب کش تھا، تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگا کہ حضرت میں جو سلسلے کے شیخ ہوتے ہیں نا دنیا میں، جو بھی سلسلہ کبھی ہو اور چل رہا ہو، بلکہ وہ اقربیت پہ بیٹھے ہوتے، تو حضرت الحمد للہ اقربیت پہ بیٹھے ہوتے کہ میں جب اقربیت پہ گیا تو میں نے حضرت مسافہ کیا، دیکھا تو حضرت جو بایاں ہاتھ تھا اس کے بال سفید تھے، دایاں ہاتھ حضرت کا دایاں ہاتھ تھا، اس کے بال جو تھے سفید تھے، بائیں کے ہاتھ جو تھے سیاہ تھے۔ مجھے کہتے ہیں، مجھے ہنسی آئی، میں کہا ایسے ہی چاہتے میں نے ہنسی خدمت میں خط لکھا، میں نے کہا ماشاء اللہ اس ساتھی کی نشاوت کا یہ حال ہے کہ اس نے جب آپ سے کر بھی مسافہ کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اس طرح سے، مجھے واقعہ کا پتہ تھا، میں نے حضرت کی زبان ور سے سنا ہوا تھا، چاہتے حضرت نے اس خط کا جواب عنایت فرمایا، اور اس میں بات لکھی کہ اگر ساتھی میرے قریب ہوتا تو اس کو میں ہونٹوں میں بوسہ دیتا، او میل ہاں میل دور بیٹھا وہ دیکھ رہا، دیکھنے کی یہ نوعیت۔ پھر حضرت نے واقعہ لکھا کہ جب میں لنگر مخدوم اس طرح مراقبہ ہوتا ہے کہ استغراق اسے کہتے ہیں، استغراق ہمارے میں نے ساتھیوں کو کبھی نہیں کرایا،
کیونکہ اکثر ہمارے ساتھی جو تھے وہ فوجی تھے اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے، استغراق میں چلے جائیں تو رائفل پکڑی ہے تو غرق ہے انوار میں، استغراق غرق ہونا، تو اس لیے حضرت میں مراقبہ نہیں کرایا کرتے تھے. تو مشاہد نے جب حضرت کی خدمت سے کھلایا مراقبہ تو حضرت یہاں مراقبہ کرے اس طرح لیٹے ہوئے. فرماتے ہیں کہ میں جب مراقبے میں تھا لیٹا کافی دیر ہو گئی، گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر گئے، اور غالباً عصر کا وقت زور کے بعد مراقبہ شروع کیا، یا غالباً اشراق کے بعد شروع کیا، اور مغرب زور کا وقت قریب ہو گیا. لیٹے ہیں. استغراق میں کیا ہوتا ہے؟ اس مراقبے میں بندے کا وضو ٹوٹے پتہ چل جاتا ہے، بندہ پاس سے گزرے معلوم ہوتا ہے، مگر خود غرق ہوتا ہے، آنکھیں بالکل بند اور غرق کی حالت ہوتی، انوار میں غرق ہوتا بندہ. تو حضرت جب اٹھے نا تو سارا دایاں جو حضرت کا تھا نا حصہ اس پہ فالج ہو گیا تھا. گرمی کے دن تھے، ہاتھ ہلتا نہیں تھا، اور پاؤں مبارک بھی تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا تھا، اور ہونٹ بھی تھوڑی سی ایسے سارا پورا دایاں پورشن پورے جہاں سے لیٹے سب پہ فالج ہو گیا. تو عرض کی مشائخ کی خدمت میں، مشائخ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے اقدس سے پھیرا، اسی وقت فالج ٹھیک ہو گیا صاحب. بس صرف یہ فرق پڑا کہ ہلکا سا پاؤں چھوٹا ہو گیا اور دائیں بازو سارے بال سفید ہو گئے، وہ جلدی سفید ہو گئے. بس صرف یہ فرق پڑا. اور لکھنے میں بھی کبھی کبھی حضرت کو محسوس ہوتا تھا. مشہور کے خطوط حضرت کے کو کاتب بھی ایسا نہیں لکھ سکتا، اتنا خوبصورت حضرت کا خط تھا. شروع کے پہلا خط میں جو انڈیا میں لکھا ہے قربان جاؤں، ایسا عجیب اس کا انداز ہے لکھنے کا. وہ تو ساری جامع تین خطوط ہوتے تھے ہمارے حضرت کے، اور جو لکھائی تھی وہ مایا ناز بہت عمدہ ہے. تو صرف یہ فرق پڑا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم مشائخ میں اللہ تعالیٰ نے حاضر توفیق عطا فرمائی. ابھی گزارش یہ ہے کہ اکثر ساتھی پوچھتے ہیں یہ کس طرح حاضر ہوں. ہر سال کم و بیش بتلاتے ہیں جن ساتھیوں کے مراقبات ہیں. دیکھو برزخ کے اندر رسائی عام چیز نہیں ہے، ہر کوئی نہیں جا سکتا اندر. جیسے میں کل واقعہ سنایا ہے مشائخ کا، اس کے لیے مناظر سلوک چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک ساتھی رسال پور میں وہ کہتا تھا، ایک پیر صاحب بنے ہوئے کہتے کہ مجھے حضرت ثانی رحمۃ اللہ سے میں نے فیض پایا. میں نے حضرت سے عرض کی، میں کہ حضرت فلاں ایک پیر صاحب ہے یہاں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت چونکہ نقشبندیہ سلسلہ تھا نا، نقشبندیہ مجددیہ، نقشبندی سلسلہ جو ہے نقشبندیہ مجددیہ نقشبندیہ ویسیہ مختلف سلاسل ہیں جو برانچیں بنی ہے جد امجد کی بنا پر. تو وہ پیر صاحب تھے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ثانی سے فیض حاصل کیا ہو. میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت ہنس پڑے، میں اس کو تو لطائف حاصل نہیں ہے تو حضرت ثانی سے فیض کہاں سے حاصل کیا. اور پھر حضرت نے شاہمایا کہ برزخی فیض حاصل کرنے کے لیے کم از کم جو مناظر ہیں وہ فنا فی اللہ بقا باللہ، فنا فی اللہ بقا باللہ تک مناظر سلوک ہوں، تب چل کے وہ روح سے فیض حاصل کر سکتا ہے اور روح کو فیض دے بھی سکتا ہے. جب تک روح کو فیض دینا تو اور دولت ہے، وہ فیض حاصل کر سکتا ہے جب تک اس کے مناظر سلوک فنا فی اللہ بقا باللہ تک ہوں، اس سے پہلے نہیں. تو چونکہ الحمدللہ شکر اللہ سلسلہ ہی دادا جان کا اپنا ہے، نہیں سمجھ. یہ تو فیض اخذ فیض جو ہے مشائخ سے استادوں سے حضرت کا سلسلہ ہے. ہم حضرت کے خادم ہیں اور سلسلے کے خادم ہیں، اس سے پہلے ہم حضرت کے خادم ہیں، مشائخ کے خادم ہیں. تو ایک کیفیت انوار کی ایسی ہوتی ہے کہ فیض جو ہے وہ آتا سارے کا سارا من جانب اللہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقدس میں آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقدس سے آ کر جو برزخی مشائخ ہوتے ہیں ایک ربط ان سے چلتا ہے، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ زندہ ہو اس کے سینے میں براہ راست آتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آ رہا ہو پھر اس کو یہ دولت مل جاتی ہے کہ وہ برزخ میں اس وسیلے سے اس واسطے سے حاضری دے سکتا ہے، اپنے واسطے سے نہیں، اپنے وسیلے سے نہیں. اس لیے میں نے حضرت امام واقع سے بات سنی ہوئی ہے کہ مناظر جس کا کربی تک ہوں کربی پہ جائے، احادیت معید اقربی تو اقربی سے سیدھا حاضری کر دے. تو روح چونکہ لطیف ہوتی ہے، بیک وقت 1 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ سب کٹھی بھی آ سکتی ہے. اب وہ اس بدن کو سمجھ نہیں آ سکتی، بدن کی کیپیسٹی چاہیے نا، گوشت پوشت دوسرے چاہیے اور علیحدگی چاہیے.
روح جو ہے وہ ہوائی چیز ہوتی ہے، اس سے بھی ہوتی، اسے اس کے لیے 1000 بندہ بیک وقت، 1,00,000 بندہ بیک وقت، 1 کروڑ بندہ بیک وقت حاضر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کیفیت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی ہوتی ہے۔ ساتھی کینیڈا میں ہے، ساتھی امریکہ میں، جب جماعت جاتی ہے تو صف بندی اس طرح نہیں ہوتی جیسے بدن کی ہوتی، روح کی صف بندی، اور بیک وقت اکٹھی حاضر ہو سکتی ہیں سارے جہان سے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین 1,24,000 رقم بھائی صحابہ کرام ہیں، وہ بیک وقت حاضر رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بدنی طور پر 1,24,000 صحابہ کرام حاضر ہوں تو باقی بندہ کس سے جا سکتا ہے کسی پاس؟ تو یہ ساری باتیں روح کی ہیں اور ارواح کی ہیں اور دل کی آنکھوں کی ہیں۔ تو خیر جب ہم انشاءاللہ تعالی حج میں جائیں گے تو سب ساتھی احتیاط سے، محبت سے، دادا جان ہیں، پوترے سارے آئے ہیں اللہ کے پاس، پوترے بھی ہیں، پڑ پوترے بھی ہیں، ساری باتیں محبت کی ہیں۔ تو بڑی محبت سے، آرام سے، جس طرح جن کو خدا نہ کو عارضہ ہے وہ جیسے بھی بیٹھ جائیں، ورنہ اتحاد شکل میں بیٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے بس ہاتھ مصافحہ کر کے چوم سکتے ہیں ہاتھ، وہاں یہاں تو نہیں چوم سکتے، وہاں چوم سکتے۔ بھگوان کا چومنا جو ہے وہ عام چومنا نہیں ہے، ہر کوئی نہیں چوم سکتا، ضرورت نہیں ہوتی روح کو۔ بدن جو ہے یہ بے ادب ہو سکتا ہے، روح بے ادب نہیں ہو سکتی۔ روح میں ادب انتہائی درجے کا پایا جاتا ہے، انتہائی درجے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، جب میں نے ہلکی میں آیا تو ایک ساتھی بڑے پرانے سے بتا رہے کہ جس سے کسی ساتھی کی مراقبہ ثلاثہ میں صرف ہدیت نصیب ہو اس کو، اور وہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہو، تو برزخ میں جتنی بھی ارواح نجات پائی ہوتی ہیں وہ پہچان تھی، وہ روح دیکھ رہی ہے، اس کے لیے پردہ کو نہیں، تو وہ اپنی قبر میں بیٹھ نہیں سکتی، کھڑی ہو جائے گی فوراً کھڑی ہو جائے گی۔ جس کو اونچے مناظر ہو، کربی تک ہو یا سیر کا اس کے اوپر ہو مناظر شروع، تو کم مناظر والا فوراً کھڑک کھڑا ہو جائے، فوراً اونچے مناظر والا بیٹھا رہے، وہ نہیں کھڑا ہو۔ تو برزخ کی کیفیات کتنی بیان کی ہیں، بہت لمبا چیپٹر ہے، مختصر سے میں نے عرض کیا ہے، تسلی سے بیٹھیں اور دعا جو ہے دل کے اندر، زبان یہ نہ ہلے، دل کی زبان ہل کے عرض کریں۔ سب کو ہمیں احتیاج ہے دعاؤں کی، کوئی بچوں کے بارے میں پریشان ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کسی کو بدنی پریشانی ہے، کوئی صحت کے بارے میں پریشان ہے، کوئی معاملات کے بارے میں پریشان ہے، تو جیسے بھی ہے ایسی پریشانی چھوٹی سی عرض کر دے کہ حضرت میری دعا فرمائے، پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوئے گی۔ اجتماعی دعا میں اپنے اپنے خواہشات نکال کے ہاتھ پہ رکھیے، ہر خواہش پہ آمین 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 کر دیں۔ دعا کی مہر کیا ہے؟ دعا کی مہر آمین ہے۔ ہر دعا کی مہر کیا ہے؟ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ سے گزران ہوا تو ساتھ کمرے سے ایک آواز آئی، بندہ ایک دعائیں مانگ رہا تھا بڑی، اے اللہ، عربی زبان میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر توقف فرمایا، آواز سنی، تھوڑا سا آگے جا کے فرمایا کاش ایک مور بھی لگا دینا، صاحب یہاں فرمایا دعا کے ساتھ اخیر پہ کہہ دینا آمین، تو دعا جو ہے وہ ملفوف ہو کر مور شدہ ہو کر نکل جاتی ہے، اس کو قبولیت کی مہر آمین ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کے آئے اور ان کو دعا مانگ رہے تھے، کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین کہنا، تو انہوں نے آمین کہا۔ تو آپ اپنی ہر دعا پر کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کے بعد ساتھی سے گزارش ہے کہ ناشتہ واشتہ کر لیں، اور جب دعا کے بعد ہم نیچے اتریں گے ہم سے مل لیں، ملنے کے بعد جوانی کا اظہار نہ کرنا، زور سے ہاتھ دبا کے مہربانی فرمانا، آرام سکون سے ملنا اور جھک کے نہ ملنا، تسلی سے ملنا، اور ملتے وقت دعا کا نہ کہنا۔ اگر کسی نے ملتے ہوئے دعا کا کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی نے دعا مانگی ہی نہیں۔ جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے تو پھر حضرت جی میرے سے کرنا چاہیے گال کر دینا، وہ زہر لگ، آرام سے بات کرو، سکون سے بات کرو۔ حضرت اس کو بڑا نام رکھا ہے، رازداری پتہ نہیں کیا۔ تو جس کو ملنے کے مسافہ کرنے کے بعد ناشتہ کرو، اپنے پاس سامان لپیٹو، اللہ تعالیٰ کے سپرد، اللہ تعالیٰ کے حوالے، مگر گھر جا کے ٹکار مار کے سونا جانا، سونا ضرور مگر جاگ کے سونا، اور ذکر فکر میں سستی نہ کرنا،
ورنہ لینے کے دینے نہ کے پڑ جائیں. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ. اب نفل پڑھ لیجیے، نفلوں کا ٹائم ہو گیا، نفلوں کے بعد سے دعا اندر رہی.